ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ سورہ مومن آیت نمبر 7، 8 اور 9 کی بقیہ تفسیر۔ ایک قول یہ ہے کہ ابھی عرش اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد 4 ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی تعداد میں اضافہ فرما کر انہیں 8 کر دے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور اس دن 8 فرشتے تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائیں گے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس وقت وہی 8 فرشتے اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں جو قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ حضرت شہر بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عرش اٹھانے والے فرشتے 8 ہیں، ان میں سے 4 کی تسبیح یہ ہے، سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک، یعنی اے اللہ عز و جل تو پاک ہے اور تیری ہی حمد ہے، اپنے علم کے بعد اپنے حلم پر تو ہی حمد کا مستحق ہے۔ اور 4 کی تسبیح یہ ہے، سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک، یعنی اے اللہ عز و جل تو پاک ہے اور تیری ہی حمد ہے، اپنی قدرت کے بعد اپنے عفو پر تو ہی حمد کا مستحق ہے۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 7، 8 اور 9 سے حاصل ہونے والے مسائل۔ نمبر 1، ایمان ایک بہت بڑا شرف اور فضیلت ہے کہ یہ فرشتوں جیسی عظیم مخلوق کے لیے بھی باعث شرف ہے۔ نمبر 2، مومن بڑی عزت والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں کی زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے اور ان کے لیے دعائیں بھی ہو رہی ہیں۔ نمبر 3، فرشتوں کی شفاعت برحق ہے کہ وہ مومنوں کے لیے آج بھی دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ نمبر 4، مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ان فرشتوں کا ذکر خیر سے کیا کریں اور ان کے لیے دعائیں خیر کیا کریں، کیونکہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ نمبر 5، مسلمانوں کے لیے غائبانہ اور کسی غرض کے بغیر دعا کرنا فرشتوں کی سنت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ نمبر 6، مقدس مقامات پر جا کر اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کے ساتھ مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعا مانگنی قبولیت کے زیادہ قریب ہے، لہذا حاجی کو چاہیے کہ کعبہ معظمہ اور سنہری جالیوں پر تمام مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرے۔ نمبر 7، دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا فرشتوں کی سنت ہے۔ نمبر 8، توبہ کرنے والے شخص کی برکت اس کے والدین اور بیوی بچوں کو بھی پہنچتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں بھی جنت اور اس کی نعمتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب مومن جنت میں داخل ہوگا تو پوچھے گا، میرا باپ کہاں ہے، میری ماں کہاں ہے، میرے بچے کہاں ہیں، میری بیوی کہاں ہے؟ اسے بتایا جائے گا کہ انہوں نے تیری طرح نیک اعمال نہیں کیے، اس لیے وہ یہاں موجود نہیں۔ تو وہ جنتی جواب میں کہے گا، میں اپنے لیے اور ان کے لیے نیک اعمال کیا کرتا تھا۔ پھر کہا جائے گا کہ ان لوگوں کو بھی جنت میں داخل کر دو۔ نمبر 9، حقیقی اور اصل کامیابی یہ ہے کہ قیامت کے دن بندے کے گناہ معاف کر دیے جائیں اور اسے جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔